جس وقت پاکستان میں ٹی وی نیا شروع ہوا تب طارق عزیز ریڈیو پر خبریں پڑھتے تھے اور اعلانات کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو سرائے۔ تب یاسمین طاہر نے انہیں بتایا کہ پاکستان میں ٹی وی شروع ہو رہا ہے، اس میں اناؤنسرز اور نیوز کاسٹرز کی جگہ ہیں، لہٰذا طارق عزیز نے بھی درخواست دے دی۔ جس دن انٹرویو تھا وہ عجیب حلیے میں وہاں پہنچے۔ وہاں ایک سے ایک سمارٹ شخص انٹرویو دینے آیا تھا۔ اسلم اظہر، زکات درانی، فضل کمال اور نثار حسین اس وقت ٹی وی کے کرتا دھرتا ہوا کرتے تھے۔ طارق عزیز جب پیش ہوئے اور سوالوں کے جوابات دیے تو اسلم اظہر نے ان سے کہا، ذرا ہنسیے۔ طارق عزیز بولے، سر میرے پاس ہنسنے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہنسی کا تعلق دل سے اور دل کی خوشی سے ہوتا ہے۔ آج میرا دل افسردہ ہے۔ انٹرویو ختم ہوا اور سب امیدوار چلے گئے، صرف طارق عزیز کو اسلم اظہر نے روک لیا۔ ان کے لیے بلیک کافی منگوائی۔ طارق عزیز انہیں اپنے بارے میں بتانے لگے کہ میرا گھر ساہیوال میں ہے، وہاں میرے لیے روٹی تو ہے مگر دنیا سے اپنی قیمت وصول کرنے نکلا ہوں۔ اس وقت دنیا مجھے 150 روپے ماہوار دیتی ہے، جس کے لیے میں ریڈیو پر نیوز کاسٹر، اناؤنسر، کمپیئر، ڈرامہ آرٹسٹ اور جانے کیا کیا کرتا ہوں۔ اردو بھی، پنجابی بھی، رواں تبصرہ اور خطوط کے جوابات بھی میرے ذمہ ہیں، اوپر سے وہاں عزت بھی نہیں دی جاتی۔ پھر اسلم اظہر نے ان سے پوچھا کہ ٹی وی پر خبریں اور اعلان کا کیا معاوضہ لیں گے؟ تو طارق عزیز نے جواب دیا، 150 روپے ریڈیو سے کماتا ہوں، آپ سے 151 لے لوں گا۔ میں ایک ترقی پسند آدمی ہوں، مجھے احساس رہے گا کہ ریڈیو چھوڑ کر میں نے ترقی کی ہے، ٹی وی مجھے 1 روپیہ زیادہ دے رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد طارق عزیز کو ٹی وی پر بلا لیا گیا اور 500 روپے ماہوار پر انہیں رکھ لیا گیا۔ دوستو، یہ ہیں پاکستان کی عظیم اور نامور شخصیات، گوہر نایاب، جو آج ہم میں نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے پاکستان کی طلوع صبح کو اپنی محنت کے بل بوتے پر عروج پر پہنچایا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک طارق عزیز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔